नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा लफ्ज़ी तर्जमा आयत नंबर 180 से 193 तक। लफ्ज़ी तर्जमा वला और ना यह बनना ख्याल करें अल्लाह ना वो लोग या क़लूना जो बुखल करते हैं बिमा उसके साथ जो आताहुमुल्लाह दिया है उनको अल्लाह ने मैं फ़ज़ल ही अपने फ़ज़ल से हुआ वो खैरुल्लाहुम बेहतर है उनके लिए बल्कि हुआ वो शर्रुल्लाहुम बुरा है उनके लिए। सयुतव्वक़ूना अनकरीब तो पहनाए जाएंगे माँ बाखिल जो उन्होंने बुखल किया भी यौमल क़यामा क़यामत के दिन। वलिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है मिरासु मेरास समावाती आसमानों वाल अर्ज़ा और ज़मीन की। वल्लाहु अल्लाह बिमा उसको तामलून जो तुम करते हो खबीर बाखबर है। बेशक लक़द अलबत्ता बेशक तहकीक समिअल्लाहु सुन ली अल्लाह ने कौला बात अल्लाह ज़िना उन लोगों की जिन्होंने कालू कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला फ़कीर के फ़कीर है व नहनु और हम अगनिया गनी हैं। सनक्तुबु हम लिख लेंगे मा कालू जो वो कहते हैं वक़त्लाहुम और उनका कत्ल करना अम्बिया नबियों को बग़ैर हक़ ना हक़ व नकूलू और हम कहेंगे ज़ूक़ू के चखो अज़ाबल हरीक इस्तग़फ़ार के आग का अज़ाब ज़ालिका ये बिमा इस सबब के क़द्दमत जो आगे भेजा ऐदीकुम उनके हाथों ने वन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला लैसा नहीं है बिज़्ज़ल्लाम जुल्म करने वाला लिल अबीद बंदों पर। बेशक फरमाया और वो लोग जो इसमें बुखल करते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने फ़ज़ल से दिया है हरगिज़ गुमान न करें कि वह इनके लिए अच्छा है बल्कि वह इनके लिए बुरा है। अन करीब क़यामत के दिन इन्हें इस चीज़ का तोग पहनाया जाएगा जिसमें उन्होंने बुखल किया और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की मेरास है और अल्लाह इससे जो तुम करते हो पूरा बाखबर है। बेशक गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने अपनी राह में जान की कुर्बानी देने की खूब तरगीब दिलाई और यहाँ माल की कुर्बानी पर ज़ोर दिया है और बखीलों के लिए शदीद वईद का ज़िक्र किया है। तो ये ना समझें कि माल जमा करना इनके लिए नफ़ा बख्श है बल्कि ये तो क़यामत के दिन अज़ाब अलीम का सबब बनेगा और तोक बनाकर इनकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। फरमाया सूरत मोहम्मद में सुनो तुम वो लोग हो कि तुम बुलाए जाते हो ताकि अल्लाह की राह में खर्च करो तो तुम में से कुछ वो हैं जो बुखल करते हैं और जो बुखल करता है तो वह दर हकीकत अपने आप ही से बुखल करता है और अल्लाह ही बेपरवाह है और तुम ही मोहताज हो और अगर तुम फिर जाओगे तो वह तुम्हें तुम्हारी जगह तुम्हारे सिवा और लोगों को ले आएगा फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। बेशक सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन कई अंधेरे होगा और बुखीली से बचो क्योंकि इसने तुमसे पहलों को बर्बाद कर दिया है। इसने उबार कर इन्हें इस बात पर आमादा कर दिया कि उन्होंने अपने खून बहा दिए और अपने आप पर हराम चीज़ें हलाल कर ली। सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ बुज़दिली से और तेरी पनाह मांगता हूँ उखल से और तेरी पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं निकम्मी उम्र की तरफ लौटाया जाऊँ और तेरी पनाह मांगता हूँ दुनिया के फितने से और कब्र के अज़ाब से। आमीन सुम्मा आमीन। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी में बदतरीन खसलत सख्त घबराहट में डाल देने वाला बुखल है यानी हद से बड़ी हुई कंजूसी
اور سخت بزدلی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دی جائے گی جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور اس کا قیامت کے دن اسے توق پہنا دیا جائے گا، استغفار، یعنی گردن کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا۔ وہ اسے اس کے دونوں کناروں سے پکڑے گا، استغفار، اس کے یعنی منہ کے دونوں کناروں سے پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے اس موقع پر اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اس کا تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجا سانپ بن جائے گا، پھر وہ منہ کھولے ہوئے جہاں کہیں وہ شخص جائے گا اس کا پیچھا کرے گا اور وہ شخص اس سے بھاگے گا۔ اس سے کہا جائے گا، یہ تیرا مال ہے جس کے معاملے میں تو بخل کرتا تھا۔ جب وہ دیکھے گا اس سے چھٹکارا نہیں ملتا تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں داخل کر دے گا، چنانچہ وہ سانپ اونٹ کی طرح اس کے ہاتھ کو چبا ڈالے گا، استغفار۔ یعنی جب آسمانوں کا، زمین کا اور تمام مال و دولت کا حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہے، تو جس مال کے بظاہر تم وارث بنائے گئے ہو اس میں بخل کیوں کرتے ہو؟ ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے اور ان کے بھی جس پر ہیں، اور وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورۃ حدید میں فرمایا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جبکہ آسمانوں اور زمین کے میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ جب دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر اس میں بخل کیسا، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے سوچنا کیسا۔ فرمایا، بلا شبہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بے شک، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ کہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا، اور ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چلنے کا عذاب چکھو، یہ اس کی وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس کے لیے کہ بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ جب سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفار، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ تو یہود نے کہا، استغفار کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تیرا رب استغفار ضرورت مند ہے یا فقیر ہو گیا ہے اس لیے اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہود نے جو بات اللہ کے بارے میں کہی، اس سے بڑھ کر اللہ کے خلاف سرکشی کی مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے وعید شدید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ بات ہم ان کے خلاف درج کر رہے ہیں، اور وہ تو اس سے پہلے قتل انبیاء جیسے جرم کا ارتکاب بھی کر چکے ہیں۔ ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، قیامت کے دن ہم انہیں کہیں گے کہ اب جہنم کا عذاب چکھو۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ تمہارے کیے کا تمہیں پھل مل رہا ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بے شک۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دیں اور اسے پاک روح کے ساتھ قوت بخشی۔ پھر کیا جب کوئی رسول آیا تمہارے پاس وہ چیز لے کر جسے تمہارے دل نہ چاہتے تھے، تم نے تکبر کیا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ بہت اہم آیات سمجھنے والوں کے لیے
کہ جو اس سے عبرت پکڑ لیں گے ان کی زندگیاں بھی سنور جائیں گی اور آخرت بھی۔ تو یہ قرآن اسی لیے پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے کہ اس سے عبرت پکڑنے والے عبرت پکڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن ہی میں کہ نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ تو دیکھیں کیا ہم عقل والے ہیں؟ اگر ہیں تو ضرور ہم اس میں سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ لیتے جائیں گے، روز کے لیکچر میں سے ہر آیت میں سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور نکالا کریں، اس کا نچوڑ کیا کریں کہ اس میں سے آپ نے کیا لیا اپنے لیے۔ یقیناً کہ جو بخل ہے وہ اس کا وعید سخت ہے اور اس کا انجام بھی سخت ہے، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکنے کی بجائے زیادہ آپ اس چیز میں انوالو ہو جایا کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور کا بھی دل چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، تو اس کو بھی اجر ملے گا اور آپ کو دیکھ کر اس کام کا کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل عقل میں سے کرے اور اہل شعور میں سے کرے، آمین، تاکہ ہم اپنے لیے عمل کے لیے ان آیات سے کچھ نہ کچھ لیتے جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔